السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے خرگوش کی عقل مندی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن ایک بادشاہ کی طرح وہ اپنے جانوروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور جانوروں کو بہت تنگ کرتا تھا، اور سارے جانور اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ ایک دن جنگل کے ایک جانور کو کھا جایا کرتا تھا، اور جنگل کے سارے جانور اس کے خوف سے چھپ جایا کرتے تھے، اور بھوک اور پیاس سے دوچار ہونے کی وجہ سے جانوروں نے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا شروع کیا، اور شیر سے محفوظ رہنے کے لیے سب نے مل کر مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ سب نے باری باری اپنی رائے دینی شروع کی، اور آخر میں ایک لومڑی نے کہا کہ کیونکہ شیر ہر روز ایک جانور کا شکار کرتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے ہماری سب کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، کیوں نہ ہم سب خود ہی باری باری شیر کے پاس اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس طرح روز شیر ہم میں سے کسی ایک کو کھا لے گا، اور بلا خوف و ڈر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ لومڑی کے مشورے پر سب جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم موت کا خوف کرنے کی بجائے ہم آرام سے اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہو گئی تو لومڑی نے وہی بات کی جو کہ سارے جانوروں نے فیصلہ کیا تھا۔ شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کسی دن مجھے جانور نہ ملے یا جانور کے ملنے میں دیر ہو گئی تو میں خاموش نہیں رہوں گا اور دوبارہ تم پر حملہ کروں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ بات کی۔ شیر کی بات سن کر لومڑی خاموشی سے چلی گئی، اور پھر روز ایک جانور شیر کے پاس چلا جاتا اور شیر اس کو کھا لیتا۔ اس طرح باری باری سب جانور خاموشی سے شیر کے پاس جاتے رہے۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، اور وہ شیر کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور خرامہ شیر کی غار کی طرف چل پڑا۔ دیر ہونے کی وجہ سے شیر بہت غصے میں تھا۔ خرگوش کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ دیر ہونے کی صورت میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور تم پر دوبارہ حملہ کروں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر اپنے پسند کا جانور کھاؤں گا۔ خرگوش یہ سن کر فوراً بولا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے معاف کر دیں، دراصل دیر سے آنے کا ایک سبب یہ ہے، آپ وہ سن لیں، اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ شیر نے غصے سے کہا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تب خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں یہاں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور شیر نے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نے مجھے کھا لیا تو ہمارے جنگل کا بادشاہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور میں نے آپ کی بہادری کے بارے میں اس کو بہت کچھ بتایا کہ ہمارے جنگل کا بادشاہ تمہیں ایک لڑائی میں ختم کر دے گا، لیکن میری یہ بات سن کر اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم بہادر ہو تو ہمارے شیر کا مقابلہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں تمہارے شیر کے پاس جاؤں؟ اگر تمہارے شیر بہادر ہے تو وہ یہاں آئے اور مجھے ہرائے۔ شیر خرگوش کی بات سن کر بہت غصے میں آ گیا اور خرگوش سے کہا کہ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ خرگوش اس کو جنگل کے درمیان تالاب کے پاس لے گیا اور شیر سے کہا کہ دوسرا شیر اس تالاب کے اندر ہے، آپ اس تالاب میں دیکھیں، وہ بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شیر نے دیکھا اور دھاڑا تو تالاب میں اسے دوسرا شیر نظر آیا۔ تب خرگوش نے کہا کہ دیکھیں وہ کتنا مغرور ہے اور آپ کو نیچا دکھا رہا ہے۔ خرگوش نے شیر کو غصہ دلایا تو شیر نے بغیر سوچے سمجھے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور وہ تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح خرگوش نے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے شیر سے سارے جنگل کے جانوروں کو نجات دلائی، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کام زور بازو سے نہ ہو رہا ہو تو عقل سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ خرگوش نے اپنے سارے ساتھیوں کو ظالم شیر سے نجات دلا کر کیا۔